سر کیا میں غلط ہوں گی کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہم اکثر آج کل میں بڑی سننے میں پچھلے چند ایک عرصے کے اندر قریب ایک دہائی سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہاں جی فلاں سوسائٹی کی اتنی فائلز لے لیں، سو کیا آپ اسی چیز کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں؟ یعنی یہ فائلوں کا چکر تو چلتا رہتا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے فائلوں کے چکر چلائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، نام لینا تو مناسب نہیں لگتا۔ اب ریکوری ہوئی 8,397.75 ارب کی، تو کرپشن اس کو ڈبل کر۔ تو آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو کرپشن پکڑی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مافیا جو کرپشن مافیا ہے اس کا ٹوٹتا ہوا نیٹ ورک، اس کا پیش خیمہ ہے یا کہانی ہی کچھ اور ہے؟ کیا ٹوٹتا ہوا پیش خیمہ؟ تو مجھے بتائیں کیا ٹوٹتا ہوا، کیا ٹوٹتا ہوا؟ کہ اب وہ ادارے جو پکڑے گئے ہیں اب وہ یہ ہمت نہیں کریں گے کہ ہم دوبارہ کرپشن کے اوپر کریں، نیب بیٹھی ہوئی ہے۔ ادارے نہیں پکڑے گئے، لوگ پکڑے گئے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کی یہ جو اصلاحات ابھی آئی ہیں وہ نظام کو مضبوط بنا رہی ہیں، چیزیں واقعی اچھی سمت کی طرف جا رہی ہیں، یا کہانی صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ فگر گیم نہیں ہے۔ آپ صحیح کچھ تو آپ نے کہا ہے، اور صحیح کہا ہے کہ اعداد و شمار کا بھی گیم ہوتی، اور کس طرح ہر ڈپارٹمنٹ اس کو اعداد و شمار کے گیم کے ساتھ اشاریے لگا کے، اور اشاریے ہے کیا وہ اشاریے ہم بتائیں گے۔ اب بزنس کمیونٹی ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، یعنی ادھر بھی ٹیکسز کا معاملہ، صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ صرف مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہی کرپٹ ہیں، بزنس کمیونٹی کرپٹ ہے، ٹیکسز کی چوری۔ پھر آ جاتا ہے بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب بیوروکریسی کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی۔ یعنی ایک صاحب کے لیے ایک گاڑی، کہ صاحب نے صبح آفس آنا ہے، گاڑی پول سے نکلی، آفس میں چلی گئی، 5 بجے آفس سے انہوں نے ان کو گھر چھوڑا، گاڑی پول میں جمع کروا دی۔ کون کروا رہا ہے آج کل پول میں جمع؟ ایک گاڑی نہیں ہے، 3 گاڑیاں ہیں۔ پیٹرول جو ہے یا ڈیزل ڈالوں کے جو ڈبل کیبن ڈالے ہیں، ان کے ڈیزل اور پیٹرول کہاں سے جا رہے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا؟ حکومت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہما پراچا آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم خان ایکسکلوسیو۔ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیڑے کی طرح جو دیمک چاٹے جا رہی ہے وہ ہے کرپشن۔ پچھلے 2.5 سال کے اندر نیب نے قریباً 8,000 ارب کے لگ بھگ کرپشن کو ریکور کیا۔ آج ہم جانیں گے کہ نیب کی یہ ریکوری کیسے ہوئی، یہ کرپشن کن لوگوں نے کی، وہ کون کون سی ادارے تھے، کون کون سے لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب نعیم خان صاحب، جو بہت مشہور ہیں اپنے الفاظ کو دلیری کے ساتھ سامنے رکھنے میں اور اپنی بے باکی کے اندر۔ لیٹس سی، بے باکی بتانے کے لیے کہ کرپشن کیسے ہے، جو بہت فیمس ہیں اپنے نڈر پن کی وجہ سے۔ سو لیٹس سی آج ہم کیا جانیں گے۔ سو السلام علیکم نعیم خان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر جیسے ہم نے ابھی انٹرو میں بات کی کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر 8,000 ارب ایک بہت بڑی رقم ہے، اس کی کرپشن نیب نے ریکور کی ہے، جو ایک بہت معمہ ہے عوام کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس سے منسلک ہیں، کہ کرپشن کی ریکوری آج سے پہلے کبھی بھی اتنے کم عرصے میں اتنی ہیوی اماؤنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کیسے کرپشن ریکور ہوئی، اس میں کون کون سے ادارے شامل تھے، پلیز روشنی ڈالیے گا اس پر۔ بہت مہربانی ہما۔ بات یہ ہے کہ اماؤنٹ تو ہے 8,397.75 ارب روپے، اللہ، اور یہ ٹوٹل کرپشن کے پیسے نہیں ہیں، یہ سمجھیں آدھی ریکوری ہوئی ہے، پلی بارگیننگ پہ لوگوں سے پیسے لیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کا بڑا کارنامہ، بہت اچھا کیا انہوں نے، لیکن کیا ان لوگوں کو سزائیں دیں؟ اصل چیز تھی کرپشن میں لوگوں کو پکڑنا، ان کو سزائیں دینی، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن سکے۔ آئندہ جو لوگ سوچ بھی رہے ہوں کہ کرپشن کیسے کرنی ہے اور کس طرح کور کرنی ہے اور کیسے ہم نے مال کو اپنے ملک سے باہر کے ملک پہنچانا ہے، وہ ان کو لیے سزائیں دینی بہت ضروری تھی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ نیب نے 8,397.75 ارب روپے ریکور کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیے۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں، تو کہاں تک سنو گی، کہاں تک سنائیں؟ ہزاروں ہی کرپشنیں ہیں، کیا بتائیں؟ ارے واہ سر، کیا شعر سنایا آپ نے۔ وہ آپ نے پوچھا تو کہاں تک سنو گی، کہاں تک سنائیں؟ ہزاروں ہی کرپشنیں ہیں، کیا بتائیں؟ واہ۔ اب آپ نے پوچھا یہ رقم آئی کہاں سے؟
کون کون سے لوگ ملوث تھے. پہلے ہوتے تھے 36 اور 37 ادارے پاکستان کے, اور پھر یہ بن گئے 42 مختلف اداروں کو حصے کر دیے گئے. اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے 42 بنا دیے. اچھا, اب 42 کے 42 ادارے جو سے ہیں, ایک یعنی کہ جو سول کے ادارے, ان اداروں میں کون سی جگہ جہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ یعنی PN ٹو پریزیڈنٹ ہر شخصی کرپشن پہ لگا ہوا ہے. یعنی ثابت کرتے رہیں گے ہم اپنے پروگرامز میں, بتاتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ نیب, ہم آج آپ بات کریں نیب کی, کہ نیب کا یہ اچھا سٹانس ہے بالکل کہ نیب نے اتنی ریکوری کی اور گورنمنٹ کے خزانے میں یہ پیسے جمع کروائے. لیکن بات ہم صرف وہی کریں گے, لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اچھا, اب وہ محکمے کون کون سے, اب لینڈ مافیا بہت زیادہ بڑا میں تھا, اس کو پکڑا, اور لوگ یعنی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہماری ایک کالونی بن رہی ہے, اور لوگوں سے پیسے لے کے, نہ کوئی پلاٹ نہ کوئی جگہ, اور لوگوں سے پیسے لیے اور ہو جا. سر کیا میں غلط ہوں گی کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہم اکثر آج کل میں بڑی سننے میں پچھلے چند ایک عرصے کے اندر قریب 1 دہائی سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہاں جی فلاں سوسائٹی کی اتنی فائلز لے لیں, سو کیا اسی چیز کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں؟ یعنی یہ فائلوں کا چکر تو چلتا رہتا ہے نا, بڑے بڑے لوگوں نے فائلوں کا چکر چلائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, نام لینا تو مناسب نہیں لگتا, نہ ہی نیب بتا رہی ہے, وہ یہی کہہ رہی کہ ہم نے اتنے پیسے ریکور کر لیے. لوگوں کے نام نہیں بتا رہی جب نیب جانتی ہے, ہم بھی کہ لوگوں کے نام جانتے ہیں, لیکن ہم کیوں بتائیں کہ بھائی انہوں نے کیا کیا کیا. اچھا, اب یہ جو آپ نے فائلوں کا چکر ہے, وہ فائلوں والی وہ بھی ایک بیچ میں حصہ شامل ہے. میں نے یہی ذکر کیا کہ کوئی ایک چیز جس کا حصہ لینڈ مافیا کے اندر کہیں نہ کہیں ایک یہ کڑی بھی اس میں شامل ہے. اچھا, اب جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کرپشن کیوں کرتے ہیں. اب ہم آئیں گے اس سائٹ کے اوپر, ریکوری تو ہو گئی. اچھا, اب جب ادارے کرپشن کیوں کرتے ہیں اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب ریکوری ہوئی 8,397.75 ارب کی, تو کرپشن اس کو ڈبل کر لیں. اچھا, کرپشن اتنے یہ جو 2.5 سال کے اندر آئی ہے, وہ بھی جن کی درخواستیں آئی تھی کہ جناب یہ انکوائری کریں, ابھی تو جو درخواستیں نہیں آئی ہوئی, اگر جب وہ آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا, پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور یہ جتنے بھی جو گدھ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں مردار کا, یہ خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, ڈپارٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی ٹاپ سے ٹو, میں نے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک دفعہ میں نے پچھلے دنوں شو کیا کہ بتایا گیا کہ سر اس کے ہیڈ کو, سیکرٹری کو, کہ جناب اینی کرپشن ہو گئی. چیک صاحب کہنے لگے یار پھر کیوں ہے, جبکہ وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے. وہ کہتے ہیں پھر کیوں ہو گیا یار, کی تسی پیچھے پہ رہتے بندے کم کرتے ہیں یار, کام کے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو کیڑا فرق پہ جاتا ہے. یعنی اس نے انکوائری کرنی بھی مناسب نہ سمجھی. کیوں کہ وہ خود بھی پیسے لیتے تھے. پھر ہم بتائیں گے تو پھر کہیں گے جی ہم بولیں گے تو بولو کہ بولتا ہے, پھر اگر ہم بولیں گے تو کہیں گے جی ادا کنڈا کڈو. تو ہم تو ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. اگر آج ہم نیب پہ بات کر رہے ہیں تو نیب نے ثبوت دیا ہے کہ ہم نے اتنا ریکور کیا ہے. لیکن بھائی جو باقی چیز کی یہی تقریباً 9,000 کروڑ کی رقم بن جاتی ہے, تو اگر یہی 9,000 کروڑ پورے کا پورا لے لیا جائے تو تھوڑے پیسے, بہت پیسے. ہمارا ایک پورا ادارہ مکمل طریقے سے چل سکتا ہے اس پر. کیا آپ ملک کا کچھ حصہ صحیح طریقے سے اس اماؤنٹ سے چلا سکتے ہیں. بے شک آپ کی تنخواہوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. یہ تو ہیں وہ لوگ جن کی درخواستیں گئی تھیں جن کے خلاف. لیکن اب ہمارے اس شو کے بعد بہت ساری ایسی درخواستیں مزید لوگ دیں گے, اور نیب اگر صحیح طریقے سے, جیسے اب نیب نے شکنجا ٹائٹ کیا ہے, پہلے ان پہ ذرا سیاست اثر انداز ہو جاتی تھی, اب ذرا سیاست اثر انداز نہیں ہوئی اور سیدھے لوگ اب آ گئے ہیں. لیکن آج بھی وہی لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے والے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں. اچھا, تو ان کی وجہ سے یہ شکنجا ذرا ٹائٹ ہوا ہے, اور اب درخواستیں اور بھی آئیں گی. اور آپ لوگ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس ملک میں قرضہ اب نہیں رہے گا. تو آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو کرپشن پکڑی گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ مافیا جو کرپشن مافیا ہے اس کا ٹوٹتا ہوا نیٹ ورک, اس کا پیش خیمہ ہے یا کہانی ہی کچھ اور ہے؟ کیا ٹوٹتا ہوا پیش خیمہ, کیا مجھے بتائیں, کیا ٹوٹتا ہوا, کیا ٹوٹتا ہوا؟ کہ اب وہ ادارے جو پکڑے گئے ہیں, اب وہ یہ ہمت نہیں کریں گے کہ ہم دوبارہ کرپشن کے اوپر کریں. بیٹھی ہوئی ہے, ادارے نہیں پکڑے گئے, لوگ پکڑے گئے, اس ادارے میں کام کرنے والے پکڑے گئے. اب اگر ان کے ساتھ جو حصے دار تھے ان کو کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ بھی بڑے پڑے گا نا, ساڑی وار ہے ہوں, اسی نہیں اسی جڑا بالکل اسی پڑے جانا ہے. وہ کچھ حد تک ایک خوف تو ہوگا نا,
لیکن لوگ تو اتنے بے لگام ہو چکے ہیں, بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں خوف ہی نہیں ہے. کی ہو جائے گا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پکڑتے تھے, سزا دیتے تھے. اب ایک نیا آ گیا, پیسے لیتا پکڑا گیا, پیسے دے کر چھوٹ گیا. یعنی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی اگر ہم نے 1 کروڑ روپے کرپشن کی ہے, 30 لاکھ یا 40 لاکھ روپے انہوں نے دے دیں گے ادارے, 60 لاکھ ساڑھے کو آ جائے گا. وہ اداروں کے لیے بھی ساتھ کماتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش. ہاں جی, یعنی وہ اداروں کے لیے کماتے ہیں, اپنے لیے بھی کماتے ہیں, لیکن ادارے کے ان لوگوں کے لیے بھی کماتے ہیں. پورا ایک نا سسٹم ہے, گروہ ہے, نیٹ ورک ہے پورا اس نیٹ. لیکن اب یہ نیٹ ورک تھوڑا سا لوز ہوا ہے. میں نے یہی بات سر ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے کہ کیا یہ ادارے جو کرپشن کا بڑا اسٹرانگ ایک کام کرے تھے کرپشن کے اندر, ٹھیک ہے, کیا یہ ان کی ٹوٹتی ہوئی حالت نظر آ رہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ادارے کے ہیڈ کو جو ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑتا ہے. اس کو ٹھیک کریں گے نا, تو اب وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی تو اسی پارٹ اینڈ پارسل ہے آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. اور وہ دیکھیں پوری ایک ہیرارکی چلتی ہے, پوری ہیرارکی. اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بڑے کو. اب بڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہو. اچھا, اب بڑے کو ہیڈ کیوں لگائیں گے؟ اس کو اس لیے لگاتے ہیں کہ بھائی تو بھی کما شانو میں. یعنی اس بڑے کو بڑی جگہ پہ لگانے کے لیے جو لگانے والے ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں. اچھا, تو وہ کیا کرے؟ صحیح, وہ کیا کرے؟ ہر شخص تو بڑی جگہ پہ لگنا چاہتا ہے, تو لگانے والے کہتے ہیں بھائی جان پہلے ادھر آؤ, 9.5 مکو. تو وہ تو پہلے مکا کر کے آتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ نیچے سے لے کے دے گا نا, وہ نیچے سے ہی لے کے دے گا. تو نیچے والے تو اتنے بڑے کرپٹ ہیں اور اتنا پیسہ کھینچنا اٹس این آرٹ. یہ پیسہ کمانا بھی ایک آرٹ ہے, اور خاص طور پہ اس طرح کی کرپشن والا پیسہ کمانا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل. اچھا, 5 وقت نماز بھی چلے گی, 5 وقت نماز بھی چلے گی, عمرے بھی چلیں گے, حج بہت روزے چلیں گے, حج ہوں گے, اور کام ادھر پورے کا پورا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے. ارے بھائی تمہارا رائٹ کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں نیب کی, جو نیب نے اتنی بڑی کامیابی لی ہے اور اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, پہلے ڈکلیئر نہیں ہوتا تھا. بالکل سر, یہی بات ابھی ہم بیک سٹیج کر رہے تھے کہ ایسا کیا بدلا اسی ایک ادارے کے اندر کہ 23 سال کے اندر قریب 900, اگر ہم نیئرسٹ فگر نکالیں تو تقریباً 850 ارب, اور 2.5 سال گزشتہ اس میں آلموسٹ 9,000 ارب ریکور ہوا. دیکھیں کرپشن کی سپیڈ مور دین 10 ٹائمز انکریز ہوئی, اور ریکوری کی سپیڈ بھی مور دین 10 ٹائمز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیا تھا؟ دیکھیں کرپشن شاید پہلے بھی ہوتی ہوگی, پر ریکوری کی سپیڈ اتنی ہائی نہیں تھی. سو ایسا کیا ہوا جادو پچھلے 2.5 سال کے اندر کہ 10 گنا اوپر کی ریکوری؟ بات یہ ہوئی کہ سیاست انوالو نہیں ہوئی. اب میں نے پہلے ابھی آپ کو کہہ دیا, پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے سیاستدان انوالو ہو جاتے تھے, سیاسی پوسٹنگز ہوتی تھی, جو لوگ وہاں پہ افسر لگتے تھے وہ سیاسی لوگ اپنے افسر کو لگایا کرتے تھے. جیسے پچھلے دنوں ایک سیاسی افسر بھاگ گیا ADCR سے, سیالکوٹ والا, وہ بھاگ کے جا کے یورپ میں بیٹھ گیا, اس کو جب پکڑا. لیکن اب کیا, اب پولیس پکڑ کے رکھے, پولیس کے کنٹرول میں ہو, لاک اپ میں ہو, بندہ غائب ہو جائے. ابھی یہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے, آج 10-12 دن پہلے کی بات ہے, مہینہ پہلے کی بات ہے. حجاز صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان پہ ایک الزام تھا کہ یہ ADCR انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو وہ ADCR تو پکڑ لیا گیا, کروڑوں روپے کی کرپشن تھی اس کے اوپر, تو ثابت ہوئی تھی, اور وہ بندہ غائب. کیسے ہو گیا؟ سیاست انوالو ہو. اب اسی طرح اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ان سیاستدانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں نا اوپر بیٹھے ہوئے, وہ جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے. اور انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ بھائی اب سیدھے چلو, سیدھے چلنے میں ہی عافیت ہے. اور پھر یہ وہی ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے 4 سال سے وہی لوگ جو اس وقت ان کو چلا رہے ہیں وہ سارے صحیح سمت پہ چل رہے ہیں اور صحیح سمت پہ آ رہے ہیں. اور نیب کو بھی انہوں نے یہ کہا. اچھا, اب ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو گیا نوما, ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں ہر چیز میں. اچھا, کہتے ہیں جی اتنے کروڑ سے اوپر کی جو ہوگی کرپشن وہ نیب دیکھے گا, اتنے کروڑ تک اینٹی کرپشن دیکھے گا. اچھا, اب ایک اور سلسلہ ہوا. وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جی نیب نے جب انکوائر کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا, اب یہ ٹیکنیکلٹیز بتا رہا ہوں. نیب کیا کہہ رہی ہے؟ نیب کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے پریویو میں نہیں آتا, تو اس کو اینٹی کرپشن دیکھ.
اچھا وہاں سے تو یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھر کیا ہوا, کیسے یہ لکھا گیا اور یہ کس نے لکھوایا, یہ میں نہیں بول سک رہا, عوام سمجھ رہے ہیں اور ناظرین سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. وہ نیب تو گئی, ختم ہو گئی, انہوں نے اپنا کام کیا اور اینٹی کرپشن کو بھیج دیا. اب اینٹی کرپشن میں پیسے لیتا پکڑا گیا, پیسے دے کر چھوٹ گیا. کس کو ایسا اینٹی کرپشن میں سزا ہوئی ہے؟ کون سی ریکوریز ہوئی ہیں اینٹی کرپشن نے کی؟ اب یہ آج کل یہ سلسلہ نیا یہ شروع ہو گیا ہے. میں ایک کیس کے بارے میں ابھی تازہ ایک کیس گیا ہے کوئی 15 دن پہلے, تو اس پہ بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو نیب چھوڑ دے, اینٹی کرپشن پہ ڈال دے, اور پھر اینٹی کرپشن فیصلہ کرتے ہوئے کون سا فیصلہ ہوگا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, چونکہ بہت سارے پیسے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہر طرح کے انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کا انٹرسٹ ہو, بعض اوقات انفلوئنس ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنی گرپ لوز کرنی پڑتی ہے, اور جو انکوائری ہے اس کا جو سمت ہے وہ کہیں اور لے جانی پڑتی ہے. کیا یہ دوبارہ سے ہی پولیٹیکل انفلوئنس تو نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل انفلوئنس اس لیول پہ آئے گا. اچھا دو باتیں, ایک تو تھا پولیٹیکل انفلوئنس, ایک وہ جو کرمنلز ہیں یعنی جنہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں کہ یار یہ لو, یا سفارش کروا دی یا کوئی پیسے دے دیے, اور وہ وہاں سے پریویو ختم ہو کے دوسرے پریویو پہ چلا گیا, اور جب دوسرے پریویو میں آتا ہے تو پھر ان کو تو وہ تو چھوٹی جگہ ہے نا, وہ تو صوبائی جگہ ہے, وہاں سے آرام سے نکلا جا سکتا ہے. اچھا اب ہم یہ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے یا محکمہ کو بدنام نہیں کر رہے, ہر محکمے کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو یہ کرپشن کر رہی ہوتی ہیں, ہر بندہ نہیں کر رہا ہوتا. ہیڈ خاص طور پہ میں پنجاب اگر کی بات کرتا ہوں, جو اس وقت ہیڈ آف دی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے, یعنی اسے کوئی کرپشن سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی وہ تو مشہور ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کرنی, لیکن اس نے بندے سیدھے کرنے ہیں, اور وہ سیدھے کر رہے ہیں. آج کل ان کے پاس آج کل ایک اور بھی عہدہ ہے, CTD کے بھی وہ ہیڈ ہیں. سر ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ نظام میں تبدیلی آئی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کی یہ جو اصلاحات ابھی آئی ہیں وہ نظام کو مضبوط بنا رہی ہیں, چیزیں واقعی اچھی سمت کی طرف جا رہی ہیں, یا کہانی صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ نہیں, یہ فگر گیم نہیں ہے. آپ صحیح کچھ تو آپ نے کہا ہے, اور صحیح کہا ہے کہ اعداد و شمار کا بھی گیم ہوتی, جیسے پھر میں بات یہ کروں گا اگلے شو میں کہ یہ اعداد و شمار کا گیم کہاں سے آئی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور کس طرح ہر ڈپارٹمنٹ اس کو اعداد و شمار کے گیم کے ساتھ اشاریے لگا کے, اور اشاریے ہے کیا وہ اشاریے ہم بتائیں گے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو اب بزنس کمیونٹی ہے یہ بھی کرپٹ ہے, یعنی ادھر بھی ٹیکسز کا معاملہ, صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ صرف مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہی کرپٹ ہیں, بزنس کمیونٹی کرپٹ ہے. ٹیکسز کی چوری, اب ٹیکسز نہیں دینے, اور وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ٹیکسز کو آپ نے غور کیا بھی پچھلے دنوں ٹیکس کا نظام اور اس کو کنٹرول کرنے والے ادارے کتنے سیٹ ہو گئے کہ ہر بندے کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں, ایون کہ سناروں کو لے کے آ رہے ہیں, دکانداروں کو, پرچون والوں کو, ساروں کو لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوگا, آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. اور ٹیکس اب زکوٰۃ کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ اب زکوٰۃ لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں کو دیں. اب لوگوں نے وہ زکوٰۃ دینی بھی چھوڑ دی, تو بھائی وہ ٹیکسز تو دیں, ملک نے چلنا ہے, ریاست نے چلنا ہے, ادارے ہیں, لوگوں کی تنخواہیں ہیں. بزنس کمیونٹی بھی کرپٹ ہو گئی. پھر آ جاتا ہے بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, تو تمام بیوروکریٹ, میں ساروں کو نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ ہیں. اچھا اب بیوروکریسی کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی. یعنی ایک صاحب کے لیے ایک گاڑی کہ صاحب نے صبح آفس آنا ہے, گاڑی پول سے نکلی, آفس میں چلی گئی, 5 بجے آفس سے انہوں نے ان کو گھر چھوڑا, گاڑی پول میں جمع کروا دی. کون کروا رہا ہے آج کل پول میں جمع؟ ایک گاڑی نہیں ہے, 3 گاڑیاں ہیں. پیٹرول جو ہے یا ڈیزل ڈالوں کے جو ڈبل کیبن ڈالے ہیں ان کے ڈیزل اور پیٹرول کہاں سے جا رہے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا؟ حکومت. وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, صبح 9 بجے پول سے گاڑی آتی تھی, سارا دن وہ سرکاری کام کرتے تھے, شام کو گاڑی واپس ان کو اتارتی تھی ان کے گھر میں اور واپس آ جاتی تھی. اور خدا کی قسم وہ اپنی موٹر سائیکل پہ اپنے بچوں کو لے کے جا کرتے تھے, بائک پہ لے کے جاتے تھے. ہی واز ڈپٹی کلیکٹر کسٹم. اس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں, پھر تو بعد میں کلیکٹر ہو گئے تو, لیکن اس وقت ہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بائک پہ جایا کرتے تھے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہر آفیسر یہ کرنا شروع کر دے, ہر بیوروکریٹ یہ کرنا شروع کر دے, تو کتنی بچت ہوگی پیٹرول کی, کتنی ڈیزل کی. گاڑیاں جو سی ہیں جو 2 3 4 ان کے گھروں میں کھڑی ہیں, ہم بتا بھی دیں گے, ہم دکھا بھی دیں گے کہ ان کے گھروں میں کھڑی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں نیب بھی دیکھ لے,
اچھا نیب کو تو کم از کم ادھر دھیان دینا چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹوٹل گاڑیاں کتنی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹوٹل گاڑیاں کتنی ہیں, پرچیز آف دی ویکلز ہر مہینے یا ہر سال, ہر 10 سال پہلے 15 سال پہلے کتنی گاڑیاں خریدی تھیں, وہ گاڑیاں ٹوٹل کتنی ہیں, کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا گاڑیاں کتنی ہیں. میں اس اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں کس طریقے سے لوگوں نے نیلامی میں ڈالی اور غیر قانونی جو ہے نیلامی ڈالی گئی, اور کوئی نیلامی نہیں ہے, کوئی پیسہ بھی جمع نہیں ہوا, گاڑیاں بھیج دی گئیں, لوگوں نے آگے جا کے لوگوں کے نام کر دی گئی, جعلی انگوٹھے لگائے گئے اور گاڑیاں ٹرانسفر ہو گئیں, اور اربوں روپے کی گاڑیاں لوگوں کے گھروں میں یعنی پرائیویٹ یعنی جیبوں میں وہ پیسے چلے گئے. یہ کرپشن نہیں ہے؟ کون دیکھے گا اس کرپشن کو؟ پیٹرول کی کرپشن کو کون دیکھے گا؟ اچھا پھر یہ جو پرچیزز ہیں, جتنی بھی پرچیزنگ ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اب اگر نیب کو خود مختار کر دیں اور یہ 10 کروڑ سے اوپر والی بات نہ کریں, وہ 10 روپے سے لے کر اوپر تک آ جائیں, تو نیب اگر آ کے یہ دیکھے کہ کتنی گاڑیاں, کتنا پیٹرول لگا, کتنا یوز ہوا, کتنی اس کی جو کتنا چلا ہے, میٹر دیکھیں اس کی جو بک ہوتی ہے اس بک کو دیکھیں, تو خدا کی قسم کسی پاکستان میں قرضے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے, سارا قرضہ ادا ہو جائے گا. لیکن نیب کو بھی انہوں نے ایسے کر دیا کہ بھائی آپ صرف اس حد تک چلیں گے, اور تھلے افسراں دی. اب افسروں کے یار بھی تو ہیں نا کرپٹ لوگ, وہ یار بھی ہیں, ان یاری بھگتان کہ پاکستان کو دیکھن, وہ یاری پہلے بھگتاتے ہیں, پاکستان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ خط غربت کی لکیر سے کس حد تک نیچے لوگ جا رہے ہیں, یہ نیب کو دیکھنا پڑے گا. سر جیسے ابھی نیب کی طرف سے بہت سی بہتریاں آئیں, پونزی اسکیمز, ہاؤسنگ فراڈز جو ابھی ہمارے ریکور ہوئے ہیں, متاثرین کو تقریباً 124 میرے خیال سے 87 ارب واپس کیا گیا. آخر یہ فراڈ کون کر رہا تھا, کتنے بڑے گھپلے چلے, کیسے یہ فراڈ کیے گئے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یہ ایک جعلی اسکیم ہوتی ہے, اچھا, اور اعلان کیا جاتا ہے, بڑے اس کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں گے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے پروفٹ میں. اچھا آپ گئیں, آپ واقع ان کے جھانسے میں آ گئیں, آپ نے ان کو پیسے دیے, اور جعلی جو انعامی اسکیمیں ہیں اس میں آپ نے بھی آ گئیں. آپ نے آگے 15 بندوں کو کہا, اپنی دوستوں کو, سہیلیوں کو, اور آگے کہا کہ جی مجھے تو ہر مہینے اتنے مل جاتے ہیں. جیسے ایک وہ ڈبل چھا ہوا کرتا تھا, وہ اس کا بھی یہی کام تھا, اور آج بھی ڈبل چھا والا کام آج تک تو چل رہا ہے, اور لوگ ڈبل چھا کے ذریعے پیسے آج بھی کما رہے ہیں. اچھا یہ وہ اسکیمیں تھیں, اس اسکیموں کے تحت لوگوں کو لوٹا گیا, اربوں نہیں کھربوں روپے لوٹے گئے, اور انعام کے لالچ میں, وہ کہتے ہیں نا لالچ کے بازار میں ٹھگ بھوکا نہیں مرتا, یہ لالچ ہے. اتنے آپ کو پیسے ہم دیں گے, ٹھگاندہ تو کم ہے. ہاں جی, پنجابی میں پاکستانی فلم ہوتی تھی بنارسی ٹھگ, وہ بھی اسی لیے بنی تھی کہ بنارس کا ٹھگ یہاں پہ آیا, کیونکہ لالچ کا بازار ہے, ٹھگ کیسے بھوکا مر سکتا ہے. اب یہ جو اسکیمز تھیں, ان اسکیموں کے تحت لوگوں نے کھربوں روپے لوٹے, اور پھر جب نیب نے پکڑا, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, صحیح معنی میں ہوئی, کچھ پلی بارگیننگ کے تحت پیسے آئے, اور آپ خود ہی ابھی فگر بتا رہی تھی, وہ فگر ہے 124.87 ارب روپے ریکور ہو. بے شک یہ دیکھو, یہ نیب کا کارنامہ نہیں کیا؟ نیب اچھے طریقے سے نہیں کر رہی کام. اب وہ انفلوئنس جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ نہیں رہا. لیکن ایک چیز جو میں نے پہلے کہی ہے, اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ ضرور بتاؤں گا, کہ اب نیب کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ کہ یہ ہمارے پریویو میں نہیں آتا, یہ نیچلے پریویو میں جاتا ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, اور ہم نہیں کر سکتے. کیوں کہ وہاں ان کے اپنے بھی تو انٹرسٹ ہے نا, ان کے اپنے بھی تو تعلق ہے نا نیب کے. لیکن نیب نے جو یہ کر دکھایا ہے, یہ پچھلے آپ ابھی بتا رہی تھی کہ 23-24 سال پہلے تک وہ نہیں کیا جا سکا جو 2.5 سال میں کر لیا. سر تو اس کا کارنامہ ہم, اس کا جو ہے جو ریوارڈ ہے وہ کس کو دیں؟ اس کو دیں جس نے پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آنے دیا. اور وہ کون ہے جو پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آنے دیا, اور تب یہ ہوا. اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور اسی طریقے سے نیب انویسٹیگیٹ کرتی رہی, تو وہ دن دور نہیں ہے جس وقت تمام کالی بھیڑیں پکڑی جائیں. اور کس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ فراڈ کیا جاتا ہے,
یعنی ایک اور ادارہ ہے, میں اس کا بھی بعد میں کبھی نام لوں گا, وہ ادارے میں کیا کرتے ہیں کہ ایک کام ہے, اس کام کو اگر کہا جی یہ بھائی یہ ٹیبل بنانی, تو انہوں نے کہا جی بنا دیں گے, یعنی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹیبل بنا دیں, تو اس نے کہا جی یہ ٹیبل تو بنے گی بھائی 1 کروڑ روپے میں, تو انہوں نے کہا جی یہ لیں 1 کروڑ روپیہ, اچھا اس کو فوراً دے دیتے ہیں 1 کروڑ روپیہ کہ بھائی آپ لے لیں. اچھا وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ جب 1 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے, یعنی وہ جو محکمے کے اندر جو محکمہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ 1 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے تو ٹیبل ایک دن میں تو نہیں بن جاتی, کبھی پائے بننے ہیں, کبھی اس کی ریلنگ بننی ہے, کبھی اس کی کٹنگ ہونی ہے, سب وہ 1 کروڑ روپے سے 2-3 پلاٹ لے لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, وہ 1 کروڑ نہیں ہوتا, 1 ارب 2 ارب 3 ارب ہوتا ہے. اچھا وہ پھر ایک پلاٹ بیچا, اس کا پروفٹ لیا, اور وہ جو پیسے آئے اس لیبل پہ لگا دیے. اس طریقے سے پھر اور چیزیں آتی ہیں, اور بھی آپ کرسیاں بھی بنا دیں, وہ ساروں کے پیسے آتے ہیں, اور وہ کس طرح کروڑ پتی ہوتے ہیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا, کس طرح اربوں پتی ہوتے ہیں. ایک صاحب ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے کہ میں سیمنٹ فیکٹری لگا سکتا ہوں, اور کھرب روپے میں سیمنٹ فیکٹری لگتی ہے, اور نماز 5 وقت, عمرے پورے. لیکن آج ہم یہ ثابت کر دیں گے اور پھر ہم بتائیں گے نیب کو, ہم دیکھو ہر چیز کو ٹیکنیکلی ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی باتیں کرتے رہے, نیب نے یہ کر دیا, نیب نے فلاں کر دیا, بندے نے یہ کرپشن کر دی, بھائی ثابت تو کر دو, ثابت کرنی پڑے گی, اور جب آپ ثابت کریں گے تو اس سے ریکوری ہوگی, اس سے پیسے ملیں گے نا. یعنی وہ صاحب ہیں ایسے, ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے جناب لاہور میں بھی گھر بنا رکھا ہوا ہے, ڈی جی خان میں بھی گھر بنا رکھا ہوا ہے, اور ملتان میں بھی گھر بنا رکھا ہوا ہے, اور کم از کم 500 پلاٹوں کی فائلیں ان کے پاس ہیں ڈیفینس کی, اور ایک چھوٹے سے افسر ہیں. اور ہم ثابت کریں گے چیزوں کو. لیکن اب میری وہی ریکویسٹ نیب سے ہے کہ نیب کم از کم جو اس وقت نیب نے اپنا جو پرچم ہے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے, اس سے بھی اوپر لے جانا چاہیے نیب کو, اور نیب کو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ پریویو میں نہیں ہے. چونکہ ہم اگلا شو کریں گے, جو پچھلے دنوں ایک فراڈ ہوا ہے, ایک اور فراڈ ہوا ہے, وہ فراڈ بھی ہم بتائیں گے کہ کس طرح لوگوں نے, یعنی چھوٹے جو اہلکار ہیں, انہوں نے 3.5 ارب روپے کا فراڈ کر مارا. یعنی گریڈ 7 یا 8, گریڈ 7-8 کی آپ ہوتی ہیں بڑوں کو, گریڈ 20 22 23 کو نہیں, یہ 7-8 کے. اور انہوں نے کیا کیا 3.5 ارب روپے کا, اور وہ نیب میں کیس چلا گیا. اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ نیب یہ کہتے ہیں ہمارے پریویو میں نہیں آتا ہے, اس کو اینٹی کرپشن میں دیا جائے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ بتائیں گے کہ انہی کا پریویو ہے اور ان کو پکڑیں, چونکہ ثابت ہو چکا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, یہ ڈیلے کرتے ڈینائی کر دیں گے. خان صاحب, بہت سی پازیٹیو چینجز آئیں نیب کے اندر, ہم نے بہت کھل کے بہت سی باتوں کے اوپر ذکر کیا. انہی بدلاؤ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز بڑی کلوزلی دیکھی ہے کہ شکایات میں بہت کمی آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, 1 مہینے میں جو شکایات تقریباً 2,500 کے لگ بھگ تھیں, وہ 1,500 تک آ چکی ہیں. تو کیا یہ اصلاحات کی کامیابی ہے, یا پھر لوگ کسی خوف کے مارے شکایات درج نہیں کروا رہے؟ آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ پنجابی دا گانا سی, میں کی پیار وچوں کٹیا. میں نے پہلے عرض کیا, میرا خیال ہے کہ اما سمجھ نہیں آ رہی, وہ شکایات کم کیسے ہو گئیں, وہ ہمارے پریویو میں نہیں آتا. سو اگین وہی بات کہ ہمارے پریویو میں نہیں ہے. ہم نے خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر سائڈ پہ ایک یہ بتائیں, ایک ڈپارٹمنٹ میں میکسیمم ٹینیور آف دی آفیسر کتنا ہونا چاہیے؟ 3 سال ہے. بے شک. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں 15 سال سے بیٹھے ہو, نیب میں اور 100 ہو گیا بھائی, زندگیاں نکل کے وہیں بیٹھے ہوئے, یعنی 3 سال. کیوں زیادہ بیٹھے ہوں؟ اسی وجہ سے, کیونکہ اتنے بھی دینا تھلو لینا. سب سے پہلی آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ درخواستیں کم کی ہوئی ہیں. بے شک. کچھ تو سودے بازی باہر ہی ہو جاتی ہے, یعنی درخواست, کیونکہ عبرت کا نشان تو نیب بنا رہا ہے نا, تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو رفڑ پڑ جائے گا, انہوں نے مکلو. تو اگر 5 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے تو بھائی 1 کروڑ روپیہ یا 80 لاکھ روپیہ یا 70 لاکھ روپیہ دے کے جان چھوٹتی ہے, کس نے درخواست دینی؟ کوئی بھی نہیں دیتا. نمبر 2 کہ اتنا لمبا کھینچ جاتے ہیں, وہ بھاگ کے مر جاتا ہے جو مدعی ہے, وہ اس کو بٹھاتے ہیں, صبح بٹھاتے ہیں, رات تک بٹھائے رکھتے ہیں, پھر اگلی ڈیٹ. وہ پاگل ہے, وہ روز اپنی دیہڑی بھی خراب کرے
اور وہ آ کے ان کا انتظار کرے اور پھر پتہ لگا 4 مہینے کی ڈیٹ. تو وہ بات تو وہی وہاں پہ ختم ہو جاتی نا سر, جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ڈینائل ہے اس لیے. یہ کیوں ہے؟ اچھا اب وہ پریویو میں نہیں آتا. آیا کچھ لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈر لمحہ کم کھینچ دیتا ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ اس ڈر سے بھی اپلیکیشن کم دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ, اچھا ایک کاروبار بھی بن چکا ہو. اس میں کہتے ہیں نا کہ جو بلیک میلنگ کا عنصر بھی بیچ میں آ گیا ہوا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ فلاں جو انسان ہے بلیک میلر ہے. تو میں نے کہا یار ہونا چاہیے اسے. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا جی وہ جو بلیک دھندا کرتا ہے نا, پنجابی چ انہوں کہتا ہے میل کرنا. یہ جڑا ہے نا بلیک والے نال جڑے میل کرتے ہیں نا, یعنی ملتے ہیں, وہ بلیک میلر ہوندے نے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کو یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو یہ سخت سٹانس لینا پڑے گا کہ وہ فوری طور پہ فیصلے کریں اور سامنے رکھیں, اور وہ افسران جو 8-8 10-10 سال سے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر براجمان ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے. ناظرین بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کرپشن کی ایک نئی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, خدا حافظ.